نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب الوصیت بالنساء عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا الی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی رہے گی، بس تم عورتوں کا خیال رکھا کرو۔ صحیحین کی روایت میں ہے، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا، اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کی کجی یعنی ٹیڑھ پن کی حالت میں ہی فائدہ اٹھا۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہوگی، بس اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی کجی کی حالت میں فائدہ اٹھا، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ ڈالے گا، اور اس کا توڑ دینا اس کو طلاق دینا ہے۔ فوائد۔ استوصوا بالنساء کے معنی ہیں عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو اور اس پر عمل کرو، اور اس میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، اس لیے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور بھی ہے اور کج فطرت اور کم عقل بھی، تو زیادہ عقل اور زیادہ صبر و قوت رکھنے والے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحمل اور عفو درگزر سے کام لے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہی اہتمام کرے۔ اس وصیت اور تاکید میں خوشگوار گھریلو زندگی کا راز مضمر ہے۔ جو لوگ اس کے برعکس عورت کے ساتھ بے رحمانہ اور متشددانہ رویہ اختیار کرتے اور سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ اسے سیدھا کر لیں گے، وہ خام خیالی میں مبتلا ہیں، ان کا گھر جہنم کدہ بنا رہتا ہے، یا پھر طلاق کی وجہ سے اجڑ جاتا ہے، اور اگر بچے بھی ہوں تو ان کی زندگیاں الگ برباد ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اور دنیا کا کوئی ہنر اور فن، اس کے لیے اساتذہ سے رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ہنر اور فن ہو، جب تک اساتذہ کی سرپرستی نہ ہو، اساتذہ سے رہنمائی حاصل نہ کی جائے، انسان کے بھٹکنے کا امکان رہتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اسی قبیل سے ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کو عورت کے خلاف سمجھا اور منفی سمجھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ عورت پسلی کی مانند ہے، تو اب ہمیں اس میں وجہ تشبیہ تلاش کرنی ہے۔ وجہ تشبیہ یعنی پسلی کا کیا کام ہے؟ جب مشابہت دی ہے، تشبیہ دی ہے، مماثلت دی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ پسلی کا کام کیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانی سینے میں پسلی ہوتی ہے، پھیپھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں دل ہوتا ہے۔ یہ جو پسلیوں کا پنجرہ ہے، جو پسلیوں کی باؤنڈری ہے، اس سے انسان کے پھیپھڑے اور دل محفوظ رہتے ہیں۔ اب کوئی شخص بھی کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ بالکل سیدھی ہو جائیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پسلیاں جو ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں، ہاف راؤنڈ میں، انگلش کے حرف سی کی طرح ہوتی ہیں۔ تو انہی پسلیوں کے پنجرے میں اللہ تعالیٰ نے دل کہ جو کہ انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کے مرتے دم تک مسلسل حرکت کرتا ہے، اور دل کی حرکت کا نام ہی زندگی ہے۔ جو ہی یہ حرکت قلب بند ہوئی، انسان دنیا سے گیا۔ تو یہ پسلیوں کا کام کیا ہے؟ دل کی حفاظت کرنا۔ اب اگر انسان کہے کہ نہیں، یہ پسلیاں تو سیدھی ہونی چاہیے، مجھے تو مڑی ہوئی پسلیاں پسند نہیں ہیں،
تو ان پسلیوں کا جو کرو ہے اسی میں اصل اس کی طاقت ہے کہ اس میں لچک ہے. خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگتی ہے, انسان کو کچھ کرتا ہے, کوئی کہیں سے گرتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو یہ پسلیاں اپنی بناوٹ کے لحاظ سے انسان کے دل کو اور اس کے لنگس کو, اس کے پھیپھڑوں کو محفوظ رکھتے ہیں. موجودہ دور سے اگر مثال دی جائے تو آپ نے گاڑی کے نیچے کمانیاں دیکھی ہوں گی. کیوں جی آفتاب بھائی؟ گاڑی کے نیچے کمانیاں ہوتی ہیں, وہ کمانیوں کی گولائی میں ہی ان کی طاقت ہے. 8-10 کمانیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں. اب کوئی بندہ کہے نہیں یہ کمانیاں سیدھی ہونی چاہیے, تو وہ جو گاڑیوں کی جو اس کے یعنی کہ جھٹکے ہیں ان کو ایبزارب کرنے کے لیے وہ کمانیاں گولائی میں ہی مفید ہیں. تو بالکل گاڑی کی کمانیاں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح ہماری پسلیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی. آپ نے فرمایا کہ ان کی گولائی میں, ان کے ٹیڑھ پن میں ہی ان کا حسن ہے. اپنی خواتین کو, اپنی عورتوں کو اسی کیفیت میں ہی برداشت کرنا, ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا. پسلی کو اگر سیدھا کیا جائے, گاڑی کی کمانی کو اگر سیدھا کیا جائے, وہ ٹوٹ جائے گی. تو یہاں آپ نے شرح میں سنا ہوگا کہ عورت میں عقل کم ہوتی ہے. اس کو بھی لوگوں نے جو بالکل یعنی اسکول, کالج, یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ اگر اردو حدیث کی کتاب کا ترجمہ پڑھ لیں اور ان کو ناقصات العقل کے الفاظ ملیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی, ایسی بات نہیں ہے جی, عورتوں نے تو پورے ملک پر حکمرانی کی ہے اور عورتیں کم عقل نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک اساتذہ سے سمجھے بغیر حدیث کو سمجھنے کی کوشش ہے جس سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. اصل میں انسان کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں دماغ میں, عقل اور جذبات. عقل اور جذبات. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی تخلیق میں جذبات کا حصہ عورتوں کو زیادہ دیا ہے بنسبت عقل کے, اور مردوں میں عقل کا حصہ زیادہ دیا ہے بنسبت جذبات کے. یعنی یوں سمجھیے کہ 2 چیزیں ہیں, مردوں میں عقل زیادہ ہے, جذبات کم ہے. عورتوں میں جذبات زیادہ ہیں, عقل کم ہے. تو خواتین اکثر ان کے جو جذبات ہوتے ہیں, ان کو ماں بننا ہوتا ہے, ماں کے اندر محبت کا جذبہ, الفت کا جذبہ, بچوں کے لیے جان دینے کا جذبہ, بچوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ, اپنے نومولود اور چھوٹے اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ, یہ عورت کے اندر ہونا ضروری ہے. مرد کے اندر کہاں, وہ تو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولے گا. خدا نہ خواستہ کسی عورت کا بچہ اگر ڈوب رہا ہو تو مرد سے پہلے عورت چھلانگ لگا دے گی اس کو بچانے کے لیے. مرد تو ابھی سوچ رہا ہوگا اور اپنی عقل سے کام لے رہا ہوگا, اور عورت جو ہے وہ بچے کو بچا لے گی. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نعوذ باللہ کوئی عیب نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو کچھ بنایا ہے, جس حساب سے بنایا ہے, وہ 16 آنے صحیح ہے. ہماری سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو منفی معنوں میں اور غلط معانی میں لے رہے ہیں. تو ناقصات العقل کا معنی یہ ہے کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت عقل کم ہے, جذبات زیادہ ہیں جو کہ اس کی ذمہ داریوں کے لیے ضروری ہے, اور مردوں میں جذبات کم ہے, عقل زیادہ ہے جو کہ ان کی ذمہ داریوں کے لیے ضروری ہے. تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ایک چیز ہے. تو مردوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر عقل, صبر, تحمل, برداشت کا مادہ زیادہ ہے, تو تمہیں چاہیے کہ ایک وہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے جو جذباتی ہے, جس میں جلد بازی ہے, اور یہ اس کا حسن ہے. ہمیشہ تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب 2 چیزوں میں خوبیوں میں تفاوت ہو. جیسے بجلی جب آتی ہے تو وہ 2 تاروں کے ذریعے آتی ہے, 2 تاروں کے ذریعے آتی ہے. ایک فیز ہوتا ہے, ایک نیوٹرل ہوتا ہے. دونوں ہی نیوٹرل ہوں, دونوں ہی فیز ہوں تو بجلی نہیں آئے گی. تو ان میں تفاوت ہوتا ہے, تھوڑا فرق ہوتا ہے, تو تب جا کے وہ اصل مقصد جو ہے حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کو ڈیگریڈ نہ کریں, ان کو کمتر نہ سمجھیں, بلکہ اللہ عز و جل نے جس طریقے سے ان کو پیدا فرمایا ہے, جو خوبیاں رکھی ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح وصیت فرمائی ہے کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اللہ تعالی ہمیں حسن سلوک کرنے کی ان کے ساتھ
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔